السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہماری پڑھی حرکات ختم ہو گئیں۔ حرکات میں نے بتایا تھا کہ مختصراً دو قسم کی ہوتی ہیں، پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات۔ تو پڑھی حرکات میں ہم نے کیا پڑھا؟ زیر زبر پیش۔ زیر زبر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں اور یہ بغیر کھینچے پڑھی جاتی ہیں۔ اگر ذرا سی بھی لمبی ہو جائیں گی تو حرام غلطی ہوگی۔ تو ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ پہلے پیج پہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 29 حروف ہیں اور 29 حروف میں سے 7 موٹے ہیں، 3 نرم ہیں، 3 سیٹی والے ہیں اور 6 حروف حلقی ہیں۔ تو موٹے حروف جو ہیں وہ موٹے ہی پڑھنے ہیں، اگر ہم اسے باریک پڑھیں گے تو حرام غلطیاں ہوں گی، یعنی قرآن کا ترجمہ بدل جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نرم حروف 3 ہیں، اور نرم حروف میں بھی اگر مسٹیک ہوں گی، اگر ثا زال ذو، ان کو سا زال ذو پڑھیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح حروف حلقی جو ہیں، ح اور ہا کا فرق، عین اور حمزہ کا فرق، تو یہ اگر فرق ہم الگ الگ مخارج کے ذریعے یہ ادا نہیں کریں گے تو تب بھی حرام غلطیاں ہوں گی۔ تو یہاں پہ یہ جو لیسن اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ ہے ملتے جلتے حروف میں جو حرام غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ ہم کس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے کیسے صحیح کرنا ہے۔ دیکھیں اب آپ سارا سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، موٹے حروف، نرم، سیٹی والے حروف حلقی، امید ہے آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ہا اور ہا، ہا ہا، اب یہ لیکن ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ہا ہا، ہا ہا، ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی اور اس کو بھی۔ ثا، ثا زیر سی، سین زیر سی، شو زیر شی، سی سی شی۔ اب دیکھیں تینوں میں فرق ہے، ہم اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں سی سی سی۔ اسی طرح ذال پہ زو، زا پہ زو، وہ پہ زو، ضاد پہ دو، وہ زو، وہ دو۔ اب لیکن ہم ان چاروں کو زو 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 پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں صرف ہم اس کو درست پڑھ رہے ہیں، باقی سب غلط ہے۔ تو اب ہم نے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ہم نے جیسے سیکھا ہے، حروف حلقی سیکھے ہیں تو حلق سے نکالنا ہے، نرم حروف کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہا ہا، اس کا فرق کیا ہے؟ الحمد، اصل میں یہ لفظ ہے جو ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں بہت جگہ پہ آیا ہے، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد۔ لیکن اگر ہم تجوید سے نہیں پڑھے ہوئے تو ہم اس کو الحمد الحمد ہی پڑھتے رہیں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ پوری لائن ہم نے غلط پڑھی، کیونکہ رب العالمین نہیں ہے۔ وہ جب آپ تجوید پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا رب العالمین، اب وہ آئین تھا، رب العالمین نہیں تھا۔ الحمد تمام تعریفیں، لیکن اگر ہم ہا کی جگہ ہا لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آگ کی حرارت کا ختم ہونا یا موت کا طاری ہونا، اس کے دو مطلب۔ اب دیکھیں ہم جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد، ساری تعریفیں یا اللہ تیرے لیے ہیں، اور ہم پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں آگ کا طاری ہونا، آگ کی حرارت کا ختم ہونا یا موت کا طاری ہونا، نعوذ باللہ، ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے تھا، اور دیکھیں ہم ہم، اب صرف ہا اور ہا کا فرق ہے، باقی زیر زبر اور جزم پیش سب سیم چیزیں ہیں، صرف حرف کا فرق ہے کہ ہا اور ہا کا۔ یہاں ہے نہرن، نہرن،
ہا ہے اس کا مطلب ہے دریا، اور نحرن اس کا مطلب ہے قربانی کرنا. اور اگر ہم یہ آ گیا ہے قرآن میں، یہ آ گیا ہے نحرن قربانی کرنا، ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نہرن دریا. اب لکھا ہوا کیا ہے؟ قربانی کرنا، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں دریا. ناصرن، اب جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا جو مدد والی دعائیں ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب ہم پڑھ ہی غلط رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ناصرن، صاد موٹا ہے. اب جو تجوید پڑھ گیا اس کو تو پتہ ہے کہ ناس، نون زبر صاد، ناصرن مدد، اور نصرن سین ہے، یہاں صاد ہے یہاں پہ سین ہے. نصرن اس کا مطلب ہے گدھ. تو ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں یا گدھ مانگ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو اب دیکھیں کہ اب کتنا ضروری ہے کہ موٹے حرف کو موٹا پڑھنا اور سیٹی والے کو سیٹی والا پڑھنا. ناصرن، نصرن، اسمن، اس سین سیٹی والا ہے، اس کا مطلب ہے نام. اسمن نام، اثمن گناہ. اب اگر یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور آپ ثا کو صحیح نہیں پڑھ رہے، سامنے والے دانتوں پہ زبان نہیں لگا رہے، تو سیٹی والا نکل رہا ہے، تو اسمن نکل رہا ہے، جبکہ تھا گناہ. اثمن گناہ، اسمن نام، اسمن. تو ہم گناہ کی جگہ کیا پڑھیں؟ نام. تو ترجمہ بدل گیا. ذل، اب ذال نرم ہے، اوپر سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے پہ لگائیں گے تو تب یہ نکلے گا ذل، ورنہ ذل یہ ساؤنڈ آئے گی. اس کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا، ذل وہ ذلیل ہوا. زا سے یہ ہے سیٹی والا، ذل وہ پھسلا. اب لکھا ہوا کیا ہے؟ وہ ذلیل ہوا. ہم کیا پڑھیں؟ وہ پھسلا. اب ترجمہ بدل گیا کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ پھسلا، جبکہ وہاں لکھا ہوا تھا وہ ذلیل ہوا. وَلَّ، وہ اوپر سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے پہ زبان رکھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن یہ موٹا بھی پڑھیں گے. وَلَّ وہ ہو گیا، ضل وہ گمراہ ہوا. کیونکہ زود کچھ زود پڑھتے ہیں، کوئی دود پڑھتے ہیں، تو ذل اس کو اس طرح ہی پڑھتے رہیں گے، تو وہ گمراہ ہوا، وہ ہو گیا. تو دیکھیں کتنا فرق ہے. ضل وہ ہو گیا، وہ گمراہ ہوا. اب دیکھیں، امید ہے آپ کو یہ یہاں پہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ موٹے حروف کو موٹا پڑھنا ہے، سیٹی والے کو سیٹی والا پڑھنا ہے، اور حروف حلقی جو ہے اس کو صحیح ادا کرنا ہے. تو یہاں دیکھیں ہا ہی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ سین صاد کو سین ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سا کو بھی سین پڑھ رہے ہیں، صاد کو بھی سین پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ ذال کو، ذو کو، دود کو، سب کو ذلہ یہ سب ہم ایک جیسا پڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں حرام غلطیاں نا. یہاں پہ ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتی ہوں، یہ دیکھیں پھر میں ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ ہا، ف، سی، سی، ذو، ذو، بو. اب یہاں پہ دیکھیں الحمد، نہرن، نحرن، ناصرن، نصرن، اسمن، اثمن، ذل، ضل. امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ملتے جلتے حروف میں ہم کون سی حرام غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.